بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہو عزیزان محترم، خوب یہ پروردگار نے کی جو خوبصورتی ہے یہ بڑی منظم ہے، یہ کیلکولیٹڈ ہے۔ خوب آپ کو کوئی جگہ کیوں خوبصورت لگے گی؟ ٹیبل اپنی جگہ پہ ہے، پنکھا اپنی جگہ پر ہے۔ خوب یہ اس کا جو نظم ہے یہ اس کے اندر حسن پیدا کرتا ہے۔ ہماری زندگی میں کتنا نظم ہے کہ اگر کوئی مجھے دیکھ رہا ہے دور سے، اگر میں خود اپنے نفس سے باہر نکل کر اپنے وجود کو دیکھوں تو کیا میری زندگی خوبصورت ہے، نظم ہے یا نہیں ہے؟ خوب بعض اوقات انسان کو دوسری چیزیں بہت اٹریکٹ، لیکن اپنے آپ کو منظم نہیں کرتا۔ اصل خوبصورتی ہے ہی مختلف چیزوں کا نظم ایک اندازے کے ساتھ۔ وہ اگر آپ کسی شاپ میں داخل ہوں، شاپ کے اندر اگر ہر چیز اپنے شیلف میں صحیح رکھی ہوئی ہے، چھوٹی چیزیں آگے بڑی چیزیں پیچھے رکھی ہوئی ہیں، تو آپ کو یہ نظم اچھا لگے گا۔ آپ کسی ایسی دکان میں جائیں، ہر چیز اوپر نیچے رکھی ہوئی ہے، آپ کو پتہ نہیں چل رہا، تو آپ شاید ایک دفعہ جائیں گے، دو دفعہ وہاں نہیں جائیں گے، آپ دوسرے کا جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کی فطرت جو ہے وہ خوبصورت ہے، اور جب انسان دنیا میں آتا ہے تو ایسا خوبصورت آتا ہے، معصوم آتا ہے، اور وہ جہاں رہتا ہے، جہاں پلتا بڑھتا ہے، اس کے اثرات اس کے اندر کی چیز کو جو ہے وہ اثر کرتے ہیں۔ خوب اگر آپ صحیح تربیت دیں، صحیح طریقے سے اس کو چڑھائیں تو یہ بہت خوبصورت آئے گا۔ اگر آپ صحیح الفاظ استعمال کریں، صحیح لفظ کریں تو شخص خوبصورت ہو جائے گا۔ کیوں زبان اور گفتگو کی کہا گیا کہ انسان بولنے سے پہلے تولے، یعنی اس کو کمپیئر کرے، وزن کرے، کیا کہہ رہا ہے، کس کو کہہ رہا ہے۔ خوب کیوں؟ کیونکہ آپ کی اندر کی خوبصورتی آپ کے لفظوں سے باہر آتی ہے۔ خوب کیسے پتہ چلے گا ایک انسان؟ کیونکہ دیکھیں جو زیبائی ہے وہ وہم توہم کے ذریعے سے انسان، خوب کوئی بھی چیز اگر آپ دیکھتے ہیں یا سوچتے ہیں تو وہ اس کی خوبصورتی کہاں کریٹ ہو رہی ہے؟ آپ کے تخیلات میں کریٹ ہو رہی ہے۔ آپ کے جو وہمات ہیں وہ اس کو خوبصورت بنا رہے ہیں، وہ ایک اندر ڈیزائن کر رہے ہیں، اور پھر اگر اس کے اوپر عقل حاکم ہو جائے، انٹلیکٹ، تو پھر وہ صحیح چیز خوبصورت نکلتی ہے۔ اگر عقل، اسی لیے اسلام جو ہے وہ عقل کی بات کرتا ہے۔ اصول کافی کا جو پہلا چیپٹر ہے وہ عقل اور جہل سے شروع ہوتا ہے۔ اسلام عقل مندی، اگر انسان عقل مند ہے تو وہ سارے کام بہت انجام خوبصورت دے سکتا ہے۔ خوب یہی تو اسلام کی چیزوں میں کمال ہے۔ یعنی ایک درود جو ہے وہ ہمارے سارے اصول دین کو شو کر رہا ہے۔ اور ہمارے اصول دین کیا ہیں؟ توحید، عدالت، نبوت، امامت، قیامت۔ خوب درود کیا ہے؟ اللہم توحید، صلی علی محمد یعنی نبوت، و آل محمد یعنی امامت، اور اس کے بعد ہم ان سب کو جو بھیج رہے ہیں وہ عدالت، ہم ہر کسی کو اس کے حساب سے، اور معاد کہاں ہے؟ جب آپ درود پڑھتے ہیں تو آپ کو اس کا اجر ملتا ہے، وہ قیامت ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور دیکھا آپ نے ایک درود میں کتنی خوبصورتی ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ صلوات بھیجیں۔ کیوں؟ کیونکہ صلوات ایک ایسا ذکر ہے جو ہماری ہر چیز کو پروردگار کی بارگاہ میں لے کے جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، خوب اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ
اپنی دعا کے پہلے اور دعا کے آخر میں صلوات بھیجے. کیوں؟ کہ پتہ نہیں میری دعا جائے نہیں جائے گی مگر صلوات تو جائے گا. تو اسی چکر میں جو ہے وہ ہماری دعا بھی پوری ہو گئی. خوب یہ خوبصورتی، یہ زیبائی پروردگار نے اہل بیت کے اندر رکھی ہے. خوب یہ چہرے ایسے تھے، ان کا خوب ظاہر بھی ایسا تھا کہ سر لوگ جذب ہو جاتے تھے. رسول خدا قرآن کی تلاوت ایسے کرتے تھے کہ کفار مکہ اٹریکٹ ہو جاتے تھے قرآن سننے کے لیے. اس لیے کہا ہے کہ قرآن کو انسان جو ہے وہ خوبصورت پڑھے. ماشاءاللہ یہاں بچے میں روز دیکھتا ہوں دعا افتتاح پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں. بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے اپنی نسل کو اس چیز کے لیے موٹیویٹ کیا. اتنی خوبصورت آواز میں پڑھتے ہیں کہ خدا ان کی دنیا اور آخرت دونوں کو خوبصورت کرے. خوب یہ بہت ضروری ہے، یہ زیبائی یہ بہت ضروری ہے. عزیزان محترم اس کو سمجھیں. پروردگار قرآن کے اندر جمال ایک ہی جگہ پر جمال ہے، اور وہ کہاں ہے؟ سورہ نحل کے اندر پروردگار کہہ رہا ہے وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور تمہارے لیے اس میں جمال ہے. کب؟ کہ جب یہ پلٹتے ہیں، جب یہ جاتے ہیں. میں پہلے سوچتا تھا یہ پروردگار نے جمال استعمال بھی کیا تو کہاں کیا؟ کس کو پلٹنے کو کہا آپ کو پتہ ہے؟ ہینا تصرفون، یعنی ایک ٹائم پہ آ رہے ہوتے ہیں ایک ٹائم پہ جا رہے ہوتے ہیں. کس کے لیے؟ یہ جو شیپس کا گوڈس کا ریوڑ ہوتا ہے نا، جس میں بہت سارے جانور، جب یہ اپنے غلے کی طرف جہاں پر ان کو رکھا جاتا ہے، جب یہ اس میں آ رہے ہوتے ہیں اور جب یہ صبح نکل رہے ہوتے ہیں گھاس کھانے کے لیے، گراس کھانے کے لیے، خدا کہہ رہا ہے کہ اس میں تمہارے لیے جمال ہے. اللہ، اس میں پروردگار کیا جمال ہے! کہا کیا؟ خوب جب علماء اس کی تشریح کرتے ہیں کہہ رہا ہے کیا؟ کہہ رہا ہے ایک تو یہ کہ یہ یونائٹڈ رہتے ہیں، یہ جڑے ہوئے رہتے ہیں. یہ ایسا لگتا ہے کہ بس ایک جہاں جاتا ہے تو یہ سارے وہیں جا رہے ہوتے ہیں. اور یہ خود اپنی مرضیاں نہیں کرتے، یہ اپنے رہبر کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے. یہ اپنے لیڈر کو دیکھتے ہیں کہ جہاں ان کا لیڈر جاتا ہے یہ اسی سوچ کے ساتھ، اسی کمبینیشن کے ساتھ واپس آ جاتے ہیں. آپ ڈاکیومنٹریز دیکھ لیں، آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ لیں، آپ یہاں دیکھ لیں، آپ دیکھتے ہیں ایک بھیڑ بھاگتی ہے، ایک شیپ بھاگی، سارے پیچھے بھاگی، ایک طرف جائے گی. اس لیے وہ ان کو کمبائن کر کے چلتے ہیں کہ وہ، اور وہ ایک ہی اس کے ساتھ. پروردگار کہہ رہا ہے وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، تمہارے لیے اس میں خوبصورتی ہے، تمہارے لیے اس میں جمال ہے. خوب انسان درس لے ان چیزوں سے. پروردگار کہتا فَلَا تَتَبَّرُونَ، اور تم فکر نہیں کرتے، تم تدبر نہیں کرتے. فَلَا تَعْقِلُونَ، تم عقل نہیں کرتے، تم سوچتے نہیں ہو ان ساری چیزوں کو.